الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سعادت کی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج ہمارا پروگرام صدائے قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے اور آیت نمبر 51 سے لے کر 55 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ عطا کیا گیا تھا، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو ماننے لگے، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہ زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر اس کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ کیا ان کا سلطنت میں کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نواز دیا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب و حکمت عطا کی ہے اور ان کو بڑی سلطنت سے نوازا ہے، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا، کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور رخ پھیرنے والوں کے لیے تو بس ہم نے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جو ان کے لیے کافی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے آغاز میں، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا کچھ حصہ علم کے طور پر عطا کیا گیا تھا؟ ناظرین کرام، یہ اہل یہود کی بات ہو رہی ہے، اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو ہم نے کتاب کا علم عطا کیا تھا، لیکن وہ تو جبت کے پیچھے لگ گئے اور طاغوت کے پیچھے لگ گئے۔ ناظرین کرام، دو اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں آج کے سبق میں۔ ایک ہے جبت۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جبت کیا ہوتا ہے، طاغوت کیا ہوتا ہے، جس کی کلام اللہ گواہی دے رہا ہے کہ ہم نے ان کو علم عطا کیا تھا لیکن وہ ان کے پیچھے لگ گئے۔ ناظرین کرام، جبت جو ہے اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ کچھ کی رائے یہ ہے کہ جبت اور طاغوت مشرکین کے دو بتوں کے نام ہیں، اور کچھ کی رائے یہ ہے کہ جبت جو ہے یہ فالگیری کو کہتے ہیں، جادو کو کہتے ہیں، یہ ٹونا کو کہتے ہیں۔ تو جو لوگ ان پر ایمان رکھتے ہیں ان کو جبت پر ایمان رکھنے کے مترادف کہا گیا ہے۔ اور طاغوت ناظرین کرام شیطان کو کہتے ہیں، لیکن مفسرین کی رائے یہ ہے کہ طاغوت اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کی جائے تو جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، اللہ کے علاوہ۔ ناظرین کرام، یہ دو بڑے گناہ ہیں، جادو بھی گناہ ہے، فالگیری بھی گناہ ہے، اور اگر جبت ایک بت پرستی کا نام ہے تو یہ بھی گناہ ہے، طاغوت پرستی یہ بھی گناہ ہے۔ تو ناظرین کرام، اس بنیاد پر پھر اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں پر جو ان دونوں کے پیچھے لگ گئے، جبت کے اور طاغوت کے، تو اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ہے۔ اب ناظرین کرام، یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے کیونکہ صدائے قرآن ہے اور ہم نے اس میں سے صدا تلاش کرنی ہے کہ ہمارے لیے صدا کیا ہے، تو اس کے لیے ہمیں پھر جاننا پڑے گا کہ اللہ نے جو ان پر لعنت بھیجی ہے، لعنت ہوتی کیا ہے، از خود لعنت سے کیا مراد ہے جو اللہ نے ان پر بھیجی ہے۔ یہ بھی آج ہم اپنے پروگرام میں فاضل مہمانوں سے ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے تو ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے، کیا ایک عام مسلمان دوسرے مسلمان پر لعنت بھیج سکتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور مسلمان کے علاوہ کیا ہم کافروں پر لعنت بھیج سکتے ہیں؟
یہ ایک بہت بڑی سمجھنے کی بات ہے جس کو آج ہم اپنے علماء سے سمجھیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، آج کے سبق میں حسد کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ جن لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں ان سے حسد کیا تھا، اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب دیا ہے کہ یہ اس لیے حسد کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلطنت عطا کر دی تھی، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ اب ناظرین کرام، یہاں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو سلطنت عطا کی گئی، جس کا کلام اللہ یہاں بیان کر رہا ہے، جس کی گواہی دے رہا ہے، شہادت دے رہا ہے، وہ سلطنت کیا تھی، اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہ ساری باتیں ہیں جو آج پروگرام صدائے قرآن کا موضوع ہوں گی، اور ناظرین کرام اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آج جو مہمان شخصیات ہیں ماشاءاللہ جید علماء ہیں، اور پروگرام صدائے قرآن کا خاصہ ہے کہ اس میں الحمدللہ رب العالمین ہر روز نئے سے نئے علماء آتے ہیں، جید سے جید علماء آتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ میری دائیں جانب ناظرین کرام تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی علامہ شہباز احمد فردوسی، ماشاءاللہ نفیس ترین شخصیت ہیں، عالم دین بھی ہیں، اور ماشاءاللہ آبیاری کرتے ہیں اپنے علم سے اس نسل نو کی، اور خطیب بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیف الحال؟ الحمدللہ علی کل حال۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب آپ کی جانی پہچانی شخصیت، جن کو آپ سنتے ہیں، جن کو پسند کرتے ہیں، جن کو سننا بھی آپ پسند کرتے ہیں اور انتظار بھی ان کا کرتے ہیں، جناب مفتی غلام یاسین نظامی۔ ناظرین کرام، مفتی صاحب ماشاءاللہ مفتی بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، آپ خطیب بھی ہیں، اور آپ ادیب بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں، اور ہمارے پروگرام صدائے قرآن کی مستقل زینت ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیف الحال؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ علامہ صاحب مزاج بخیر؟ الحمدللہ، میرے مالک کا کرم۔ آپ پہلے بھی پروگرام صدائے قرآن میں تشریف لائے، ہماری تشنگی رہی تھی اس وقت بھی، اور ہم نے سوچا آپ کو دوبارہ دعوت دی جائے، اور آپ نے لبیک کہا، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ جزاک اللہ جی۔ علامہ صاحب، آج کا جو مقدمہ ہے سورہ النساء ہے، اور آیت نمبر 51 سے لے کر 55 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا حصہ ہیں۔ خاص طور پر جو آج کی آیات ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا شان نزول ہے ان آیات کا؟ کن کو اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے تو ان کو کتاب کا کچھ علم عطا کیا تھا، لیکن یہ کتاب کے علم کو بالائے طاق رکھ کر یہ تو جب کے پیچھے لگ گئے، یہ تو طاغوت کے پیچھے لگ گئے؟ کیا فینومینا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی، ثم الصلاة علی المختار فی القدمی، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، نہیں، ہمارے لیے سعادت آپ نے محبت فرمائی اور ہم صدائے قرآن کے اس بہت پیارے اور خوبصورت پروگرام کا ایک حصہ بنے۔ بالکل۔ اور یہ صدائے قرآن پروگرام پبلک نیوز ٹی وی چینل سے الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو ہدایت عطا کرتا ہوا چلا جا رہا ہے، اور ماشاءاللہ یہ آپ نے الحمدللہ سے یہ اس سفر کا آغاز کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی عمر نصیب فرمائے، بہت شکریہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو پروگرام ہے دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہم بنائے۔ سب کے لیے، جی بالکل۔ یہ جو آپ نے سوال فرمایا بہت پیارا، بہت خوبصورت ہے، اس میں انشاءاللہ ناظرین کو بہت زیادہ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ جی جی۔ یہ جو آیات ہیں ان کا شان نزول یہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ سب حضرات تمام اہل اسلام جانتے ہیں کہ حضور مکہ مکرمہ میں حضور پیدا ہوئے، اور پھر مکہ والوں کے ظلم سے سرکار بچنے کے لیے اللہ نے ہجرت کا حکم عطا فرمایا، سرکار مدینہ طیبہ تشریف لے کے چلے گئے۔ جب حضور مدینہ طیبہ میں پہنچے، وہاں پہ سرکار نے 2 ہجری کو غزوات کا آغاز کیا، جی اور غزوہ بدر ہوا، اور اس کے علاوہ بھی غزوات ہوتے رہے۔ جی جی۔ پیارے آقا جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تو سرکار کو مشرکین سے خطرہ لاحق ہوا کہ وہ کہیں دین اسلام کے ماننے والوں کو مدینہ طیبہ میں بھی تنگ نہ کریں۔ اچھا۔ اس لیے پیارے آقا آپ وہاں پہ چونکہ یہود کے بہت سارے قبائل رہتے تھے، بنو قریظہ، بنو نضیر اور مختلف قبائل یہود کے وہاں پہ آباد تھے، سرکار ان کے پاس تشریف لے کے گئے، اور یہود مدینہ سے سرکار نے معاہدہ فرمایا، اور فرمایا کہ جب مشرکین مکہ اگر بالفرض وہ ہم پہ حملہ کرتے ہیں
تو نہ تم نے ہماری مدد کرنی ہے نہ ان کی مدد کرنی ہے، اچھا تم نے غیر جانبدار ہو کے رہنا ہے، نیوٹرل ہو کے، نہ ہمارا ساتھ دینا ہے اور ان کو نقصان پہنچانا ہے، نہ ان کا ساتھ دے کے ہمیں نقصان پہنچانا ہے۔ یہود مدینہ نے معاہدہ کیا اور سرکار کے ساتھ پختہ عہد کیا۔ جب سرکار کے ساتھ وعدہ کر لیا اور پھر حالات کچھ تبدیل ہوئے غزوہ احد کے موقع پہ، جب انہوں نے دیکھا کہ مشرکین مکہ وہ برتری حاصل کر رہے ہیں اور بظاہر اہل اسلام وہ کمزور انہیں نظر آئے، تو ان کا حوصلہ بڑھا اور وہ تو پہلے کسی انتظار میں رہتے تھے کسی طرح اہل اسلام کو نقصان پہنچایا جائے۔ صحیح۔ اب یہود مدینہ انہوں نے اس معاہدے کو بالائے طاق رکھ کے وہ مشرکین مکہ کے ساتھ انہوں نے ساز باز شروع کر دی، اور مشرکین مکہ کے پاس کعب بن اشرف یہ بھی یہود مدینہ کا بہت بڑا عالم تھا اور تورات کا جاننے والا تھا۔ دوسرا جو عالم تھا حی بن اخطب، جس کا نام ذکر کیا جاتا ہے، اور دونوں دشمنان رسول تھے جی۔ یہ دونوں اور ان کے ساتھ 70 ساتھی تھے ان کے، وہ بھی گئے مشرکین مکہ کے پاس اور ان کے پاس جا کر کے انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پہ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک میٹنگ کرتے ہیں، ایک اجلاس کرتے ہیں کہ ہم بھی مسلمانوں سے تنگ ہیں، تم بھی تنگ ہو، ایسا کرو تم مسلمانوں کے اوپر حملہ کرو اور تم بیرون مدینہ سے حملہ کرو گے اور ہم اندرون مدینہ سے حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو ہم ایسے پیس کے رکھ دیں گے جیسے چکی میں دانہ پس جاتا ہے۔ یہ ان کی بہت بڑی سازش ہوئی۔ جب یہ وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے جو کعب بن اشرف تھا وہاں پہ حضرت ابو سفیان اس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جی جی ان کے پاس پہنچے اور یہ ان کے گھر میں ٹھہرے۔ حضرت ابو سفیان اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے جب اپنی ساری باتیں ان کے سامنے رکھیں تو ابو سفیان کہنے لگے ہم تمہاری بات پر کیسے اعتبار کریں، کیسے اعتماد کریں، ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چال چل رہے ہو اور جب ہم حملہ کریں، ہم سے حملہ کروانا تو چاہتے ہو لیکن جب ہم حملہ کریں اس وقت تم مسلمانوں کے ساتھ مل کے ہمارا ہی مقابلہ کرو اور ہمیں ہی نقصان پہنچاؤ، اس لیے ہمیں کیسے یقین ہوگا کہ تم سچی بات کر رہے ہو۔ تو کعب بن اشرف کہنے لگا کہ تم کیسے مانو گے؟ تو کہا یہ جو ہمارے دو بت ہیں ان کو جن کا نام ابھی آپ نے ذکر کیا، بعض نے کہا جبت اور طاغوت، یہ دو بت ہیں، ان کو سجدہ کر دو ہم تمہاری بات پر یقین کر لیں گے۔ تو کعب بن اشرف اور حی بن اخطب انہوں نے سجدہ کر دیا اور سجدہ کر کے ان کو اعتماد میں لیا اور ان کو اعتبار میں لیا۔ جب یہ بات ہوئی پھر جب ان کو یقین ہو گیا، اب اگلا معاملہ یہ تھا، کعب بن اشرف کہنے لگا کہ تم میں سے اور ہم میں سے 30 بندے ہم چنتے ہیں اور وہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لپٹ کر کے ہم یہ معاہدہ کرتے ہیں، ہم یہ قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، تم نے بھی نقصان پہنچانا ہے، تم حملہ کرو۔ اب جب انہوں نے قسم اٹھا لی، قسم اٹھانے کے بعد یہ اپنی سازشوں میں لگ گئے۔ اب ابو سفیان وہ کہنے لگا، کعب بن اشرف سے کہنے لگا کہ یار میری ایک بات بتاؤ، مجھے ایک سوال کا جواب دو کہ ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں، ہم تو تورات کا علم نہیں رکھتے، تم تو تورات کے بہت بڑے عالم ہو، یہ بتاؤ ہم حق پر ہیں، راہ ہدایت پر ہیں، یا ہمارے جو مقابلے میں پیغمبر اسلام اور ان کے ماننے والے راہ ہدایت پر ہیں؟ یہ ہمیں ذرا بتاؤ، تورات کی روح سے تورات کیا کہتی ہے؟ تو کعب بن اشرف وہ کہنے لگا کہ تم اپنا دین پیش کرو کہ تم کیا کرتے ہو، تمہارے کیا معاملات ہیں؟ تو ابو سفیان اس وقت کہنے لگے، کہا ہمارے معاملات یہ ہیں کہ ہم جو حجاج باہر سے حج کرنے کے لیے آتے ہیں ہم ان کو پانی پلاتے ہیں، ہم ان کو کھانا دیتے ہیں، قیدیوں کو آزاد کرواتے ہیں، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، یہ ہمارے معاملات ہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے جو ہیں انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا اور نیا دین انہوں نے پسند کر لیا، ہمارا دین پرانا ہے، ان کا دین نیا، بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ جب یہ بات ان کے سامنے رکھی تو کعب بن اشرف کہنے لگا، وہ جھوٹی قسم اٹھا کے کہنے لگا، رب کعبہ کی قسم جو تمہارے اندر باتیں پائی جاتی ہیں تمہارا دین سچا ہے اور پیغمبر اسلام اور اسلام کے ماننے والے جھوٹے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ادھر یہ میٹنگ کر رہے تھے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ مصطفیٰ جان رحمت اور ان کے غلاموں کو آگاہ کر رہا تھا کہ یہ کیا کیا چیلنج چل رہے ہیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور فرمایا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا حصہ دیا گیا لیکن وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں، جو انہوں نے سجدہ کیا؟ تو سرکار کو آگاہ کر دیا گیا اور فرمایا کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے
ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اور اللہ آپ کی اجازت ہو تو مفسر کو بھی شریک گفتگو کر لیں. ماشاءاللہ علامہ فردوسی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں بڑی تفصیل کے ساتھ شان نزول ہمارے سامنے رکھا آج کے سبق کا. تو بات یہاں ختم ہوئی تھی. میں نے اپنے مقدمے میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے تو ان کو کتاب کا علم دینا چاہا تھا، لیکن وہ آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جبت اور طاغوت کے پیچھے لگ گئے. شان نزول کے بعد میں چاہتا ہوں ایک تو آپ وضاحت فرما دیجئے ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے کہ یہ جبت، جیسے میں نے عرض کیا، علامہ صاحب نے بھی بتایا کہ 2 بتوں کو بھی نام مفسرین لکھتے ہیں، اور جبت کے معنی فالگیری، جادو، ٹونا یہ بھی لکھتے ہیں. تو آپ کا مطالعہ کیا کہتا ہے اس کی وضاحت؟ اور طاغوت، ویسے تو ہم شیطان کو ہم کہتے ہیں، لیکن ایک سمبولیکلی جو قرآن کریم نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے وہ کن کن پیرائی میں استعمال کی ہے یہ بھی ارشاد فرما دیجیے. اور اس کے علاوہ آپ جو ارشاد فرمانا چاہیں آج کی آیات کے تناظر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو دینی تقاضے کے پیش نظر آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اس بابرکت پروگرام میں مجھ بندہ ناچیز کو شامل گفتگو ہونے کی دعوت دی. اللہ پاک، آپ مستقل ماشاءاللہ ہمارا حصہ اللہ پاک ہیں، علامہ صاحب ہیں جی، جزاکم اللہ آپ خیرہ. جیسے اہل علم علماء تو اس پروگرام کے ماتھے کا جھومر ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کی وسعت ظرفی ہے جی، آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے. اللہ پاک آپ کی پوری ٹیم کو دارین کی سعادت عطا فرمائے. دیکھا جائے نا، یہ جو آیا مبارکہ ہے سورہ نساء کی 51 سے لے کر 55 تک، جی دیکھیں قرآن عزیز کے اندر جہاں تک صورتوں کے مضامین ہوتے ہیں، اسی طرح آیتوں کے بھی بنیادی مضامین ہوتے ہیں. اس آیا مبارکہ کا بنیادی مضمون یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ پاک نے یہود کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عداوت کو بیان فرمایا ہے. ان کی اسلام دشمنی اور ان کی بدعقیدگی کو اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ میں، اس آیا مبارکہ کے اندر بیان فرمایا کہ دیکھیں حضور نبی کریم کے ساتھ عداوت میں وہ کس حد تک جا سکتے ہیں. تو اللہ پاک نے اس آیا مبارکہ کے ذریعے اہل ایمان کو اس بات کا درس دیا ہے کہ تم کبھی بھی یہود و نصارہ کی باتوں پر مت رہنا. یہ عداوت میں اور دشمنی میں اس حد تک جا سکتے ہیں کہ اپنی بات کو منوانے کے لیے اگر ان سے یہ کہا جائے کہ بتوں کو سجدہ کریں تو بتوں کو سجدہ کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. صحیح. تو دیکھا جائے نا تو اس آیا مبارکہ کے اندر بطور خاص اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا تحفظ بھی فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو دین اسلام کے نام لیوا ہیں ان کو محتاط اور خبردار بھی کیا ہے. جی بالکل. اور یہ بہت بڑا درس ہے. یعنی اس آیا مبارکہ میں جو ہمارے لیے صدائے قرآن ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے ہمیشہ یہود و نصارہ کی باتوں سے اور ان کی چالوں سے ہمیشہ محتاط رہنا ہے. جی بالکل. اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے نا، یہ جو جتنے بھی لوگ تھے سارے کے سارے اس آیا مبارکہ کے اندر 3 چیزوں کو بیان کیا گیا. ایک تو اللہ پاک نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ یہ والے لوگ یعنی کعب بن اشرف اور اس کے ساتھ جو 70 جو دیگر علماء کرام تھے، یہ سارے کے سارے ایسے تھے کہ جن کے پاس کتاب سے مراد یہاں پر توریت، جن کے پاس توریت کا کچھ علم تھا. اس کے باوجود بھی اب دیکھا جائے نا، توریت کا علم ہونے کے باوجود، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا ہونے کے باوجود جب وہ اپنی بات پر آئے تو انہوں نے اس بات پر حلف لیا. اب وہ حلف لینے کے لیے مشرکین مکہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو، ہم تمہارے ساتھ اس بات پر حلف لیتے ہیں، کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم بھی آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار تو ہیں، پر ہماری ایک شرط یہ ہے، آپ کو ہمارے بتوں کے سامنے سجدہ کرنا پڑے گا. اب جب یہ والی بات کی، ایک اہل ایمان کے لیے مقام فکر ہے کہ وہ اپنے، دیکھیں اس کائنات کی سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ایمان ہے. بالکل. اور جو بندہ اس دنیا کے اندر اپنے ایمان کو سلامت لے کر جاتا ہے وہی دونوں جہانوں میں کامیاب ہے. لیکن ان لوگوں کی بدبختی اور بد نصیبی تو دیکھیے، انہوں نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا اور فوراً جناب سیدنا ابو سفیان کے فرمان پر ان کی بات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور ساتھ ہی صرف تیار نہیں ہوئے
بلکہ انہوں نے وہاں پر اس بات کا اظہار بھی کیا کہ تم اہل ایمان سے بڑھ کر حق کے راستے پر ہو. جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے در حقیقت جو اہل ایمان تھے ان کی مدح، ان کے ایمان کی ستائش فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ ان کی مذمت بھی بیان فرما دی. اور دوسری چیز جو اس آیہ مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے جبت اور طاغوت کے حوالے سے، آپ نے اپنے مقدمہ کے اندر بھی اس بات کو بیان فرمایا. جبت اور طاغوت ان کے بتوں کے نام بھی ہیں. جبت کا مطلب جادو، ٹونا، فال وغیرہ یہ ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور طاغوت کے اندر ہر ایسی چیز جو آپ کو شیطان کے رستے پر لگائے. جی بالکل. مفسرین نظام نے فرمایا ہر ایسی چیز کہ جس کا راستہ شیطان کی طرف ہو، جو بندے کو بہکاوے میں لے کر چلتی ہو، اللہ کی رحمت کے دائرے سے دور کر دے. سبحان اللہ، اللہ کی رحمت سے بندے کو محروم کر دے، تو وہ تمام کے تمام چیزیں جو ہیں وہ طاغوت کے اندر آتی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے ذریعے اہل ایمان کو بطور خاص اس بات کی تاکید فرما دی ہے کہ آپ نے جبت سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے اور طاغوت سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی حکمت کو بھی بیان فرما دیا، اگر تم ایسا کرو گے تو تم پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا. جی بالکل. تو یہ بنیادی طور پر یہ تین باتیں اس آیہ مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہیں. آپ کی اجازت ہو تو ایک وقفہ لے لوں؟ جی آپ کی اجازت سے. ناظرین کرام، بہت خوبصورت اور اہم گفتگو ہے جس سے ہمارے فکر و عمل کی تطہیر ہوتی ہے. وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پرنور سے آتے ہیں. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے. ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، جو کہ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ سے شروع ہوا تھا، اور آج ناظرین کرام ہمارا سفر پہنچا ہے. قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے. آیت نمبر 51 سے لے کر 55 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں. علامہ فردوسی صاحب، آگے بڑھتے ہیں کہ جن لوگوں نے پھر جبت کی یا طاغوت کی پیروی کی یا اس کے پیچھے لگے، اگر وہ بت تھے تو ان کو سجدہ کیا، تو اللہ رب العزت نے اس کی پاداش میں ان پر لعنت بھیجی ہے اور اس کا اظہار کیا ہے باقاعدہ. اور کس قدر خسارے کی بات ہے، کس قدر بدقسمتی کی بات ہے، کس قدر دنیا اور آخرہ میں ذلت اور رسوائی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت ان پر لعنت بھیج رہا ہے. علامہ صاحب، ہم جاننا چاہتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی، کیونکہ یہ لفظ ہم عام طور پر خود بھی اپنی گفتگو میں، اپنے قول و فعل میں استعمال کرتے ہیں کہ تم پر لعنت ہو، فلاں پر لعنت ہو. ایک ہے اللہ کا لعنت بھیجنا، ایک ہے مخلوق کا مخلوق کو لعنت بھیجنا. کیا یہ درست ہے، جائز ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو لعنت بھیجے یا کافر کو لعنت بھیجے، ایک انسان دوسرے انسان کو لعنت بھیجے؟ ایک تو یہ بھی آپ سے ہم رہنمائی چاہیں گے، جاننا چاہیں گے، لیکن اس سے بھی پہلے آپ یہ فرمائیے لعنت ہوتی کیا ہے؟ اس کے اندر اتنی شدت کے ساتھ جو سنگینی ہے نفرت کی، وہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، بہت پیارا سوال فرمایا آپ نے. جی جی بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جی جی دور حاضر میں تقریباً 95 سے 96% طبقہ وہ لعنت کا عادی ہو چکا ہے. آپ جہاں پہ بھی دیکھیں، ایک غیبت کے ہم عادی ہیں، جی، ایک لعنت کی، اور اس میں وہ حسد کا بھی ذکر جی کیا، وہ بھی ہمیں بیماریاں پائی جاتی ہاں ہیں. ہاں. یہ لعنت ہوتی کیا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. لعنت کا اصل میں اگر لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دھتکارنا، ذلیل کرنا اور کسی کو اپنی رحمت کی نظر سے دور کرنا. صحیح. یہ لعنت کے لغوی معنی ہیں. لیکن ابن الاسیر الجزری علیہ الرحمہ انہوں نے اس کا جو معنی ذکر کیا، اس کی تعریف ذکر کی، وہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں اصل اللعن، یعنی لعنت کی اصل یہ ہے الطرد والابعاد الرحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دینا. صحیح. جب ہم کہتے ہیں کہ تجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، یا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سے مقامات پہ کفار کے لیے، مشرکین کے لیے اور اسی طرح بہت سارے لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جو مرتدین ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے لعنت والا جملہ استعمال فرمایا. لعنہ اللہ، شیطان کے لیے بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس پر لعنت کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، ابن الاسیر علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے لعنہ اللہ
ابعدہ اللہ الرحمتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ صحیح۔ جب ہم کہتے ہیں اس کافر پر، اس مشرک پر اللہ کی لعنت ہے، اس کا مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو چکا، اور اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہی انسان کے لیے وبال جاں ہے اور بہت بڑا خسارہ ہے جی، بدبختی اور بدبختی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی تو وہ چیز ہے جس پر ہر ایک اہل اسلام کو امید بھی ہے اور یقین بھی ہے، آس لگائے بیٹھے ہیں، آس لگائے بیٹھے ہیں۔ اور بلکہ ہر نبی لمحے پاک آس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں۔ سرکار نے ایک دن ارشاد فرمایا، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سرکار نے فرمایا کہ عائشہ، جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہی جنت میں جائیں گے۔ تو سیدہ پاک نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے؟ کہا ہاں ہاں میں تو بھی۔ پیارے آقا ارشاد فرمانے لگے، ہاں ہاں بطور عاجزی کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہوں اور میں تو عبد ہوں، اور فرمایا میں بھی اپنے اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا۔ سبحان اللہ کی رحمت وہ چیز ہے جس پر ہر ایک مسلمان کو یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہوگی تو انشاءاللہ جنت میں داخلہ ہوگا، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ صحیح۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے جن لوگوں پر، اور کفار کے بارے میں اللہ نے فرمایا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر پر ہی ان کی موت ہوئی، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اب اللہ کی لعنت تو یہ ہے کہ اللہ نے رحمت سے دور کر دیا۔ فرشتوں کی اور انسانوں کی لعنت کیا ہے؟ اس میں جو لعنت کی جب نسبت کی جائے گی فرشتوں کی طرف اور انسانوں کی طرف، تو اس کا مطلب ہوگا دعائے ضرر، جسے ہم عام طور پہ بد دعا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی اللہ کے فرشتے کفار کے لیے بد دعا کرتے ہیں، دعائے ضرر کرتے ہیں، اور تمام انسان بھی ان کے لیے دعائے ضرر کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جن کی موت کفر پر ہوئی ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ مفتی صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں، یہ بڑا اہم موضوع ہے اور ہمیں بہت سمجھنا ضروری ہے، جیسے کہ علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ اکثر ہم اپنی گفتگو میں ایک دوسرے پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ کون لوگ مستحق ہوتے ہیں لعنت کے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو انہی آیات کے تناظر میں، انہی آیات کے اندر اللہ پاک نے جن لوگوں پہ لعنت فرمائی ہے ان میں یہود و نصارہ بھی ہیں، کیونکہ ان آیات کے اندر اس بات کو واضح لفظوں میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ آیہ مبارکہ ہمیں اسی بات کا درس دیتی ہے۔ پہلے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ان آیات مقدسہ کی روشنی میں جن پر لعنت کی گئی ہے اور جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے ان میں ایک یہود و نصارہ بھی ہیں، ان کی بد عقیدگی کی وجہ سے اور ان کی بد عملی کی وجہ سے۔ اچھا، دوسری بات جو ہے وہ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد وہ یہود جنہوں نے آپ کا انکار کیا اور ابھی تک انکار پر قائم ہیں، جی وہ اس دائرے میں وہ اسی دائرے میں آتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات جو اس آیہ مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے ان آیات مقدسہ، وہ یہ بھی ہے کافر اور مسلمان کی لعنت میں فرق ہے۔ اچھا، یہ بھی اسی آیہ علمی بات ہے۔ جی جی، کافر اور مسلمان کی لعنت میں فرق ہے۔ مسلمان پر لعنت کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح کہ علامہ صاحب نے بیان فرمایا، لعنت در حقیقت کسی کے لیے بد دعا کرنا ہے، کسی کے لیے اللہ کی رحمت سے محرومی کی بد دعا کرنا ہے۔ جی جی، اور ہم میں سے کسی کو اس بات کا اختیار بھی نہیں ہے ہم کسی کے بارے میں یہ کہیں اللہ تجھے اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک دوسرے پر لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ایک دوسرے پر لعنت نہ کرو، اور ایک دوسری حدیث کے اندر اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم کسی پر لعنت کرو اور وہ لعنت کا مستحق نہ ہو تو وہ لعنت تمہاری طرف واپس آ جائے گی، منعکس ہو کر واپس آئے گی۔ تو یعنی ہمیں اس کانسیپٹ کو اور اس تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، جہاں تک تعلق ہے مسلمان کے اوپر یعنی اس لعنت کے حوالے سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اسے اپنی رحمت سے دور فرمائے گا۔ نمبر 2، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر اس کا عزت و وقار ختم ہو جائے گا۔ تیسری رحمت کی ایک ڈیفینیشن یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اس حد تک بدبخت ہو جائے گا کہ اہل ایمان کے حق میں اگر کوئی اچھی بات ہے تو اچھی بات جو ہے وہ اسے ناگوار گزرتی ہے،
لیکن اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ مسلمان جو ہے وہ بالآخر یعنی اپنی سزاؤں کو بھگتنے کے بعد وہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن کافر کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے بھی دور فرما دے گا اور ساتھ ہی ساتھ جنت سے بھی دور فرما دے گا۔ اب دیکھا جائے نا کہ وہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر شریعت مطہرہ کی روشنی میں لعنت کی گئی ہے۔ ان آیات مقدسہ میں دیکھا جائے لعنت بھیجی جا سکتی ہے۔ اب دیکھا جائے تو پہلے نمبر پر یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عداوت رکھنے والے ہوں۔ نمبر 2 جو اسلام کے ساتھ عداوت رکھنے والے ہوں۔ نمبر 3 جو اس آیہ مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا جو بتوں کی پرستش کرنے والے ہوں، جو شیطانوں کے راستے پر چلنے والوں، شیطان کے راستے پر چلنے کا مطلب یہ ہے جن کاموں سے بچنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، جس طرح کہ سود کھانا، شراب پینا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا لیکن وہ ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے۔ صحابہ کرام جو ہیں ان کے بارے میں اللہ پاک نے بڑی ان کی عظمت اور ان کی شان کو بیان فرمایا، اور ان کے بارے میں ایسی باتیں کرنا، یعنی یہ وہ تمام کے تمام لوگ ہیں۔ اور اسی طرح لعنت جو ہے وہ قطع رحمی کرنے والے پر بھی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ وہ اشخاص ہیں کہ جن پر شریعت مطہرہ کے اندر اللہ پاک نے لعنت فرمائی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے، کیا ہم لوگ ان پر لعنت کر سکتے ہیں؟ لگا تھا کہ اللہ نے تو بھیجی ہے، اللہ نے بھیجی ہے، کیا ہم لوگ ان پر لعنت کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے ان پر ہم بھی لعنت کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ معین ہو چکے ہیں، جس طرح کہ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ان کے اوپر کیونکہ اللہ نے اور اللہ کے پیارے رسول نے ان کے اوپر لعنت وارد فرمائی ہے، تو اہل ایمان بھی ان کے اوپر لعنت کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ لعنت کو اپنا وتیرہ بنا لینا اور اس کو اپنی عادت بنا لینا، یہ کہ اہل ایمان جو ایک مسلمان کے لیے اہل ایمان کی یہ شان نہیں ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک۔ آپ کی اجازت سے ایک اور وقفہ ہے؟ جی علامہ صاحب آپ کی اجازت سے بھی۔ ناظرین کرام ایک اور وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، بڑی اہم گفتگو ہو رہی ہے۔ وقفے میں ہم دوبارہ چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں ادب کے ساتھ درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج الحمدللہ ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے، اور ناظرین کرام آیت نمبر 51 سے لے کر 55 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ جناب علامہ فردوسی صاحب، لعنت پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ کا تو حق ہے، اختیار ہے کہ جو اس کی نافرمانی کرے اس کو اپنی رحمت کے دائرے سے دور کر دے، وعید کے طور پر، سزا کے طور پر، تنبیہ کے طور پر۔ باقی ہمیں اللہ کی رحمت کی ہی امید ہونی چاہیے اور امید رکھنی چاہیے، اور اس بنیاد پر ہم وقفے سے پہلے اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمیں بہرحال بطور انسان اس سے احتراز کرنا چاہیے کسی پر لعنت بھیجتے ہوئے۔ کیا شریعت اسلامیہ میں اس کے کوئی احکام بھی متعین ہیں کہ فلاں شخص پر لعنت بھیجی جا سکتی ہے، فلاں پر نہیں بھیجی جا سکتی؟ کوئی ایسے احکام ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک ہے جی اور ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں لعنت کے مضامین پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ اہل اسلام ان کو یہ عادت نہیں بنانی چاہیے کسی پر لعنت کرنے کی۔ جو احکام ہیں لعنت کرنے کے، دیکھیے قرآن پاک میں صریح آیات ہیں جہاں پہ کچھ لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، ان میں یہود و نصارہ ہیں جیسے اس آیت میں ذکر کیا گیا، اسی طرح مشرکین ہیں، دوسری آیات میں ذکر کیا گیا والمشرکین والمشرکات ظانین باللہ ظن السوء۔ اسی طرح جو مرتد ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اسی طرح فرمایا الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اسی طرح احادیث میں سرکار نے فرمایا جو ماں باپ کو لعنت دیتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اسی طرح فرمایا وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں یا جو مرد عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ دور حاضر میں ان چیزوں پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، لیکن ایک ہے مسلمان کا مسلمان پر لعنت کرنا اور ایک ہے مسلمان کا
کفار پر لعنت کرنا، اور ایک ہے کسی معین کافر کو نشانہ بنا کے اس پر لعنت کرنا۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ جو پہلی چیز ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر لعنت کرے، اس سے بہت زیادہ ناپسند کیا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک دن اپنے غلام پر لعنت کر دی، اچھا، اور جب انہوں نے لعنت کی پیارے آقا نے سن لیا، اور سرکار نے فرمایا کہ کسی صدیق کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسرے پر لعنت کرے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک کو 3 بار سرکار نے یہی جملہ ارشاد فرمایا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک نے کئی غلاموں کو جس پر لعنت کی تھی اسے بھی آزاد کر دیا، اور دوسرے کئی غلام جو تھے ان کو بھی آزاد کر دیا، اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعائے ضرر کر بیٹھا ہوں، شاید کہ یہ کفارہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی۔ اس لیے ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا، اور پیارے آقا کی حدیث بھی ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا انی لم ابعث لعانا، فرمایا مجھے لعنت کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا گیا، اور فرمایا انما بعثت رحمہ، فرمایا مجھے تو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ کہیں اس فرمایا لیے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ اس لیے یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر لعنت نہ کرے۔ ایک جگہ پہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ لیس المؤمن لعانا ولا تعانا، سرکار نے ارشاد فرمایا مومن تان و تشنی نہیں کرتا، مومن لعنت نہیں کرتا، ولا الفاحش، مومن فحش گوئی نہیں کرتا، اور فرمایا ولا البذیء، جو مومن ہوتا ہے وہ غلط حرکات نہیں کرتا۔ یہ ساری چیزیں سرکار نے ذکر فرمائی، یہ تزکیہ نفس کے لیے اور اصلاح امت کے لیے۔ جی بالکل۔ ایک دوسری چیز ہے کہ کفار پر عمومی طور پہ لعنت کرنا، وہ اگر اہل اسلام کرتے ہیں، یہ لعنت کا جیسے ابھی مفہوم ذکر کیا گیا، کسی کے لیے دعائے ضرر کرنا کہ اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کرے۔ ہم نمازوں میں آیات پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کفار پر لعنت کی ہے، تو اگر عمومی طور پہ کفار پر ہم لعنت کرتے ہیں اس کی اجازت ہے۔ ہم کہتے ہیں دعائے قنوت میں ان عذابک بالکفار ملحق، یا اللہ تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے، تو یہ ان کے لیے ایک لعنت ہے، دعائے ضرر ہے۔ جو بھی بد دعائیہ جو کلمات ہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے ہمیں یہ بھی اخذ کر لینا چاہیے، یا اخذ ہوتی ہے یہ بات، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ بالعموم لعنت بھیجی جا سکتی ہے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں یا ان کی اہانت کرتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، تب اللہ میں سمجھتا ہوں کہ کلام اللہ کی یہ واحد سورہ ہے جو بد دعا سے شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر، اور بد دعا کے پیچھے پس منظر کیا ہے کہ میرے نبی کی اہانت ہوئی ہے، اللہ تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ میں سمجھتا ہوں بڑا نازک مقام ہے ادب نبوی اور حرم نبوی، اس کا احترام۔ آپ کی اجازت سے میں مفتی صاحب کو شرکت گفتگو کروں۔ مفتی صاحب پروگرام کے آخری لمحات ہیں، اور ایک چیز رہتی ہے جو ڈسکس ہونا آج کے سبق میں، کہ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حسد کیا، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں کہ جن کی قربانیاں سبحان اللہ، اور ان قربانیوں پر پھر فیضان الہی جو نازل ہوتے رہے، سبحان اللہ، وہ آج بھی ہماری زندگی کا حصہ ہیں، بے شک بے شک۔ آج بھی ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں، جو جس طرح سے کعبہ کی تعمیر کی، پھر طواف کیا، ہم بھی انہی اداؤں کو اپنائیں گے تو حج اور عمرہ قبول ہوگا، انہی کی طرح صحیح کریں گے تو ہماری صحیح قبول ہوگی، انہی کی طرح قربانی کریں گے تو ہماری قربانی ہوگی۔ بے شک اللہ نے کس طرح سے ہماری زندگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اتنی عزت اور احترام کہ ہمارے خون میں شامل کر دیا، اللہ، اور پھر ان سے حسد کس بات کا تھا لوگوں کو؟ جی حسد تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھا، حسد کی جو وجہ ہے وہ اللہ کے پیارے رسول کی ذات بابرکات ہے، حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات بابرکات کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں وہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی حسد کا شکار ہوئے، ان سے حسد کرنے لگے کہ آپ نبی کریم چونکہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، ہاں جی، ان کی اولاد میں سے ہیں۔ دیکھیں یہود جو تھے نا، یہ اپنی نسبت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے، صحیح، اور نصارہ کا بھی یہی طرز عمل تھا،
لیکن جب بات آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء مبعوث فرما دیا، اب وہ عداوت میں آ گئے۔ اب اس عداوت میں آ کر وہ اتنی مقرب ہستی کہ جن کی طرف وہ اپنی نسبت کرنے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو ابراہیمی کہلواتے تھے، اب اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے انہوں نے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی وہ عداوت کرنے لگے، آپ کے ساتھ بھی حسد کرنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ تمام کی تمام چیزیں جو اللہ پاک نے ان پر فرمائی تھیں، جو اللہ پاک کا ان پر فضل و کرم تھا، وہ تمام کی تمام چیزوں کو انہوں نے فراموش کر ڈالا۔ انہوں نے اپنے انبیاء اعظام کی تعلیمات کو، اپنی جو کتابیں ہیں ان کی تعلیمات کو فراموش کر دیا۔ اگر دیکھا جائے نا ان تمام کے فراموش کرنے کا پس منظر کیا ہے، اس کے پیچھے آخر کون سا ایسا محرک ہے، تو وہ ایک ہی محرک ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت۔ اسلام دشمنی میں وہ اس حد تک چلے گئے کہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی وہ حسد کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان آیات مقدسہ کے اندر مذمت بیان فرمائی ہے کہ میرے ابراہیم کا مقام بہت بلند ہے، ہم نے تو ان کو کتاب اور حکمت سے نوازا ہے، ہم نے تو ان کو عظیم کہا ہے، ہم نے تو ان کو ملک عظیم سلطنت سے سرفراز کیا ہے، اور تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ عزت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جن پر اللہ کا فضل و کرم ہو تم ان سے لاکھ حسد کرو، تمہارے حسد کرنے سے اللہ کا فضل و کرم جو ہے وہ ان سے دور نہیں ہوگا۔ تو در حقیقت ان آیات مقدسہ میں اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو بھی بیان فرما دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی طرف جو نسبت کرنے والے ہیں ان کو اس نسبت کے اعزاز کے اوپر بھی آگاہ کر دیا کہ یہ تمہارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ تمہاری نسبت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات بابرکات کی طرف ہے۔ جس طرح کہ آپ نے اپنے سوال کے اندر فرمایا، ہماری جو شریعت مطہرہ کے اندر کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے ساتھ ہے، ان کی سیرت طیبہ کے ساتھ ہے، تو در حقیقت ہم لوگ بھی اپنی نسبت ان کی طرف کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ جس طرح کہ وہ قربانی والی حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں، تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا یہ تمہارے باپ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اب دیکھیں تمہارے باپ، یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ ہم جیسے گناہگار جو ہیں ان کی نسبت جو ہے وہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہو جائے، تو یہ نسبت کا فیضان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بطور خاص عطا فرمایا ہے۔ بہت شکریہ مجھ صاحب، جزاک اللہ، خوبصورت رہنمائی کا، خوبصورت گفتگو کا۔ علامہ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ تشریف لاتے رہیں گے، ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، بہت اہم گفتگو تھی، اور اس میں 3 باتیں جو ہمارے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے بنیاد رکھتی ہیں آج کے سبق میں۔ ایک تو وہی کہ جس کا آغاز ہوا تھا کہ اللہ نے اگر ہمیں کتاب کا علم دیا ہے تو ہمیں اس پر اعزاز اور فخر محسوس کرنا چاہیے۔ ان کو تورات کا علم دیا تھا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم کا علم دیا ہے، اور یہ صدا جو ہم لگا رہے ہیں اس پر لبیک کہنا ہمارے لیے اللہ رب العزت کے فیضان کو حاصل کرنے کا بنیادی ماخذ ہے۔ ناظرین کرام، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر اللہ لعنت بھیجتا ہے ایسے لوگوں پر کہ جو اس عطائیگی نعمت کا کفران کرتے ہیں اور بطلان کرتے ہیں، اور اپنے فکر و عمل سے اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ تو ناظرین کرام، صدائے قرآن یہ ہے کہ کہیں ہم اس دائرے میں نہ آ جائیں جن پر اللہ نے اپنی لعنت بھیجی ہے۔ اور دوسرا یہ آج کا سبق کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان سے حسد، ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ان کی نسل سے پیدا کیا تھا، اور صرف اتنا ہی اعزاز نہیں ہے بلکہ اعزاز اس حد تک ناظرین کرام اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا ان کی قربانیوں کی بنا پر، ان کی فداکاریوں کی بنیاد پر، کہ آج ہم اپنے نبی پر جب درود کریم بھیجتے ہیں، جیسے کہ ہم وقفے میں، تو جب بھی درود کریم بھیجتے ہیں یہ واحد وہ عبادت ہے کہ جس کے قبول ہونے میں لمحہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی پر درود بھیجیے، اللہم صلی علی۔ تو اللہ کیسے انکار کر سکتا ہے کہ جس نبی کو وجہ تخلیق کائنات بنایا اور اس پوری کائنات کا حسن بنایا اللہ رب العزت نے، ہم ان کے بارے میں استدعا کریں کہ ان پر درود بھیجا جائے۔
تو اللہ کیسے انکار کر سکتا ہے؟ یہ عبادت ہے اور مقبول عبادت ہے، اور اس عبادت میں ناظرین کرام اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر انداز نہیں کیا، فراموش نہیں کیا۔ ہم جب درود بھیجتے ہیں تو کیا عرض کرتے ہیں اللہ کے حضور؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ ناظرین کرام، انہوں نے حسد کیا تھا، اور ہم درود کریم میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا فیضان ہے ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ اسی وقت دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔